السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز خواتین و حضرات، سورۃ العنکبوت پارہ نمبر 21، آیات مقدسہ نمبر 48، 49 اور 50 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے تینوں کتابیں تورات، زبور اور انجیل، اور پھر چوتھی کتاب مقدس قرآن پاک، کلام مقدس کے بارے میں یہ رہنمائی ارشاد فرما دی کہ ان کی جو تعلیم ہے وہ سچی تعلیم ہے۔ اللہ رب العزت ان کتب سماوی کے ذریعے سے اعلیٰ فکر دینا چاہتے ہیں، جس فکر میں اللہ کی پہچان ہو، اللہ کی بالادستی ہو، اللہ کی رٹ قائم ہو۔ اس فکر کو ہم فلسفہ توحید کہتے ہیں، نظریہ توحید کہتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا ضروری ہے۔ جب تک عقیدہ توحید اعلیٰ نہیں ہوگا، اللہ رب العزت کی پہچان نہیں ہوگی، میرے عزیزو، ہماری فکر درست سمت پر نہیں چل سکتی، ہماری فکر کمزور ہوگی۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے فلسفہ توحید نہیں سمجھا۔ اگر بعض ہمارے لوگ عقیدہ توحید کا نام لیتے ہیں یا اس پر بات چیت بھی کرتے ہیں تو وہ فرقہ واریت کے انداز سے بات کرتے ہیں، بلکہ ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑے موحد ہیں، سب سے اعلیٰ توحید تو ہم سمجھتے ہیں، اور باقی کچھ لوگوں کو وہ غلط کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، فلسفہ توحید کا مرکز اللہ کی ذات اقدس، اور ہم جتنے مسلمان ہیں سب کا تعلق اللہ کی ذات اقدس کے ساتھ ہے، کوئی غلط نہیں ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس فلسفہ توحید، نظریہ توحید کی وضاحت کیا ہے۔ اگر ہم دو جملوں میں کر لیں تو سارے مسلمان اس مرکز سے اٹیچ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا جو اصل مقصد اور روح ہے وہ اللہ کی پہچان ہے، اور اللہ کی پہچان کے لیے کسی مسلک کی ضرورت نہیں ہے یا فرقے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو قرآن کی رہنمائی کی ضرورت ہے، اور قرآن سب کا ایک ہے، سب قرآن کو مانتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت کی ساری مخلوقات ہیں، لیکن انسان اس کی اعلیٰ مخلوق ہے۔ تو فلسفہ توحید یہ ہے اللہ کی پہچان پیدا ہو، اللہ کی رٹ ہو، اور اللہ کی مخلوقات میں بطور انسان ہم جو اللہ کی مخلوق ہیں سب برابر ہیں، سب ایک ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ خالق ایک ہے بس، رب الناس، مالک الناس، الہ الناس، ایک ذات اقدس ہے، باقی اس کی مخلوق ہیں، ہم سب مخلوق ہیں، اور بطور مخلوق، بطور انسان ہم برابر ہیں، ہم میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے۔ یہ سچی تعلیم چاروں کتابوں میں موجود ہے، اور چاروں ہمارے جو انبیاء
حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے علاوہ دیگر انبیاء اسی پروگرام پر قائم تھے، اسی کی دعوت دی ہے، اسی کے رٹ کو غالب کرنے کے لیے جدوجہد کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سچی تعلیم دی جا رہی ہے، آج اللہ نے پھر اس کی مرکزیت بیان فرمائی، ارشاد فرمائی، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب، اور آپ نہیں پڑھتے تھے اس سے پہلے کوئی کتاب۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو، کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ سچی تعلیم کا مرکز پہچانیے کون ہے۔ یہ جو کتاب مقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہے، یہ آپ اس سے پہلے تو کسی کتاب کے طالب علم ہے ہی نہیں، آپ امی ہیں، یعنی جو سماجی علوم تھے موجود تھے ان سے آپ ان پڑھ ہیں، آپ کا کوئی استاذ نہیں ہے، تو آپ نے اس سے پہلے کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ ہی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ سکتے ہیں۔ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، یہ جو جھوٹے لوگ ہیں جو شبہ میں پڑھتے ہیں، شک میں پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو گفتگو کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خود ہی گاڑ لیتا ہے، یہ قصے بیان کرتا ہے، کبھی کہتے ہیں جادوگر ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، کبھی اور القاب سے یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے مذمت فرما دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست میرے شاگرد ہیں، مجھ سے سیکھ رہے ہیں، یہ کتاب مقدس میں نے نازل کی ہے، اور نہ ہی آپ لکھنا جانتے ہیں کہ آپ شک کریں ان پر۔ بل ہوا آیات بینات، بڑی اہم رہنمائی ہے اللہ کی میرے عزیزوں، اور یہ رہنمائی اس دور میں بھی تھی، آج بھی اور قیامت تک ہے، کہ یہ جو قرآن میں پاک ہے، کلام مقدس ہے، آیات بینات، اس میں جو آیتیں ہیں اللہ کی سچی تعلیم ہے، احکامات ہیں، قواعد و ضوابط ہے، پورا سسٹم ہے، یہ جتنے علوم ہیں وہ بینات، واضح ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، اور واضح وہی چیز ہوتی ہے جو سورج کی طرح چمک رہی ہو۔ اللہ کی رہنمائی یہ سورج سے زیادہ چمکتی ہے، ہزاروں سورج ایک طرف ہو، قرآن پاک کا ایک حرف اور اس کا نور، اس کی روشنی، وہ ہزاروں سورج کو ماند کر جائے گا، وہ غالب آ جائے گی۔ کیوں؟ اس روشنی سے تو اللہ پوری انسانیت کو ترقی دینا چاہتے ہیں، اس روشنی سے تو اللہ سارے اندھیرے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ سورج تو وقتی اندھیرا ختم کرتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، رات کا اندھیرا ختم ہو گیا۔ میرے عزیزو، قرآن کے سورج سے، روشنی سے، جو ایک ایک حرف کئی سورجوں پر غالب ہے، اللہ رب العزت کتنے ذہنوں کو روشن کرتے ہیں، دماغوں کو روشن کرتے ہیں، سینوں کو روشن کرتے ہیں۔ فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ آیات ان سینوں میں محفوظ ہیں جن کو اللہ نے علم دیا ہے، اور ماشاءاللہ یہ قرآن پاک کلام مقدس ہمارے حفاظ کرام کے سینوں میں محفوظ ہے۔ 7-8 سال کا بچہ، 8-9 سال کا بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے، اتنے بڑے قرآن کا حافظ، اس کا سینہ اس قرآن کو محفوظ کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ نور ہے، اللہ کا نور۔ اور یاد رکھیے اللہ کا یہ نور لفظی اعتبار سے بھی سینوں میں محفوظ ہے۔ آج لاکھوں کروڑوں حفاظ کرام ہے دنیا کے اندر، اور شعوری اعتبار سے، نظریے کے اعتبار سے بھی الحمدللہ محفوظ ہے۔ اس پر ہماری ہزاروں سالہ تاریخ ہے،
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج تک صحابہ کرام، اولیاء اعظام، مجددین اعظام، علماء ربانی اور حضرت الامام شاہ ولی اللہ اس خطے کے اندر اور آپ کی ولی اللہ جماعت اور پھر آگے جتنے بھی سلسلے ہیں اس جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، آج اس کا جو پیغام ہے قرآن پاک کا اعلیٰ نظریہ، شعور اور جو دعوت ہے آج ان کے سینوں اور دماغوں میں محفوظ ہے، یہ ہے فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا، اور نہیں انکار کرتا ہماری آیات کا الا الظالمون، مگر ظالم لوگ۔ میرے عزیزو، سورج طلوع ہوا ہو، روشنی ہو اور کوئی بندہ کہے روشنی ہے ہی نہیں، کوئی سورج کی روشنی کو جھٹلاتا پھرے، نعرے لگاتا پھرے، مجھے بتائیے اس کو کوئی عقل مند کہے گا؟ یہ اللہ کی آیات بینات، واضح آیات، روشن آیات، سچی رہنمائی، سچی تعلیم، سچی تربیت موجود ہو اور کوئی حاصل نہ کرے تو وہ ظالم ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے ان کو ظالم قرار دیا۔ وقالوا، اور کہتے ہیں لولا انزل علیہ، کیوں نہ اتری آپ پر نشانیاں، آیات النشانیاں، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے۔ ان نشانیوں میں جو کفار مکہ ہیں، مشرکین مکہ ہیں، صرف ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے کئی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ نشانیاں نازل ہونی چاہیے تھی، کچھ عجوبے نازل ہونے چاہیے، عجائبات کرنے چاہیے تھے، ایسی ایسی چیزیں نازل ہوتی، یا یہ فرشتہ ہوتا، یہ تو انسان ہے، کو فرشتہ نازل ہو جاتا، یعنی ایسی چیزیں جو ما فوق الفطرت، ما فوق العادت سماج کے اندر نہیں ہوتی، ایسی نشانیاں آ جاتی۔ اللہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، قل، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، انما الآیات عند اللہ، انما یقیناً الآیات، ہر قسم کی نشانیاں، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس سب کچھ موجود ہے، اور اگر میری ڈیمانڈ پر، ریکویسٹ پر کو اللہ دیتا بھی ہے تو وہ اللہ دیتا ہے۔ یہ معجزات جتنے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ معجزہ کہتے ہیں نبی کے ہاتھ پر کوئی ایسا کام نمایاں ہو جائے جو عام بندہ نہیں کر سکتا، اس کو معجزہ کہتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ نبی کا کمال تو یہی ہے کہ وہ اللہ کا برگزیدہ ہے، وہ اللہ کا قریب ہے، وہ اعلیٰ ہے تمام انسانوں میں، لیکن یہ کمال جو معجزہ ہو رہا ہے یہ اللہ کا کمال ہے، اللہ بھیجتے ہیں۔ اللہ رب العزت وہ رہنمائی ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنَّمَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں واضح کر رہے ہیں کہ میرا جو سٹیٹس ہے، میرا جو منصب ہے وہ یہ ہے، وَإِنَّمَا، اور یقیناً، انا، میں، نذیر، ڈر سنانے والا ہوں، مبین، کھول کے۔ میرا جو سٹیٹس ہے وہ یہ ہے کہ میں سچی تعلیم کے ذریعے سے حق اور باطل میں فرق کروں، اور جو تم غلط سسٹم پر ہو، ظلم کے سسٹم پر ہو، باطل پر ہو، میں تمہیں بتا دوں کہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہے، دنیا اور آخرت میں تم تباہ ہو جاؤ گے۔ میرا تو اتنا کام ہے، میں تو وہ کوآرڈینیشن کرتا ہوں، جو اللہ بتاتے ہیں وہی میرے پاس آتی ہے، رہنمائی آتی ہے اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور میں اس اللہ کے احکامات اور رہنمائی کی رٹ قائم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے، اور جد و جہد اور کوشش جو اللہ چاہتے ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔